اختیارات کی تقسیم کے اصولوں پر عمل ہوگا. نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب. کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بہت کچھ سیکھا ہے. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کمی محسوس کریں گے. انہیں بہترین انسان پایا, وہ اچھا وقت گزار کر جا رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس شاہد وحید, جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد فل کورٹ میں شریک نہیں. اٹارنی جنرل نے خطاب میں کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قانون میں شفافیت کو یقینی بنایا, عام انتخابات کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا. چیف جسٹس کا کام عدلیہ کا دفاع کرنا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ نظر انداز کیا. جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہ ہونے کی وجوہات بتا دیں. رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط میں لکھا آئینی حدود سے تجاوز پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کی تھی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کروں گا. شرکت نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں. جسٹس منصور نے لکھا ان کے خط فل کورٹ کے ریکارڈ پر رکھے جائیں. جسٹس یحییٰ آفریدی کا لیول ہم سے اوپر ہے. لوگ ہمیں سمجھ گئے لیکن یحییٰ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا الوداعی عشائیے سے خطاب. کہا ایک بات تو طے ہے کہ اب کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ فیصلہ کیا ہوگا. فل کورٹ میں ججز کے بارے میں اندازہ لگایا جا رہا تھا. ٹاک شوز میں کہا جا رہا تھا چیف جسٹس یہ فیصلہ دیں گے, فلاں جج یہ فیصلہ دے گا, لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں کہا گیا ان کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا فیصلہ دیں گے. یہ بھی کہا گیا جسٹس یحییٰ آفریدی جو بھی فیصلہ دیں گے آئین و قانون کے مطابق ہوگا. لوگ ہمیں سمجھ گئے مگر جسٹس یحییٰ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا. جسٹس منیب اختر, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نے عشائیے میں شرکت نہیں کی. ڈی چوک احتجاج کیس میں علیمہ خانم اور عظمی خان کی ضمانتیں منظور. انسداد دہشت گردی کورٹ اسلام آباد کا بانی پی ٹی آئی کی دونوں بہنوں کو رہا کرنے کا حکم. علیمہ اور عظمی خان کی ضمانت 20-20 ہزار روپے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی. حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے. بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں, انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے. محبوب قائد بھی جلد ہمارے درمیان ہوں گے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سرگودا میں گفتگو. قائد نون لیگ کے بیرون ملک روانگی پر کہا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس گر گئے ہوں گے اس لیے لندن جا رہے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ڈیل مخالفین کی خواہش ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں. شوکت یوسفزئی نے کہا بشرا بی بی وہی کردار ادا کر رہی ہیں جو ایک بہادر خاتون کرتی ہیں. وکلا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی. ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا 3 وکلا کی بانی سے 1 گھنٹے سے زائد ملاقات کرائی گئی. استدعا ہے توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی جائے. عدالت نے پوچھا کیا جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کے نوٹیفیکیشن میں توسیع کا ارادہ ہے. ایڈیشنل اے جی نے کہا جیل ملاقاتوں پر پابندی میں توسیع نہیں کی جائے گی. صدر نون لیگ نواز شریف میڈیکل چیک اپ کے لیے براستہ دبئی لندن روانہ. دبئی میں 1 روز قیام کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف برطانیہ میں چند ہفتے قیام کے بعد امریکہ بھی جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نومبر کے پہلے ہفتے میں برطانیہ کے نجی دورے پر جانے کا امکان. پاکستان نے آئی ایم ایف کو $1 ارب کی فنڈنگ کے لیے باضابطہ درخواست دے دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خبر رساں ادارے کو انٹرویو. کہا زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے سے تجارتی اور کریڈٹ ریٹنگ بہتر بنانے میں مدد ملے گی. زر مبادلہ کو مستحکم رکھنے کے لیے درآمدات پر پابندی لگانے جیسے اقدامات کیے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر اگلے سال مارچ کے آخر تک $13 ارب تک پہنچ جائیں گے. پانڈا بانڈ چین کی بڑی منڈیوں میں رسائی حاصل کرنے جا رہے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز. امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپاک کا آرمی چیف کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین. پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف.
लिखा आर्मी चीफ की क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़े किया, दहशत गर्दों को रियासती रिट के सामने सरे तस्लीम खम करना होगा। अमरीका जैसे मुल्कों से फौजी सिफारती ताल्लुकात की मजबूती काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजेस से निमटना, मुसल्लह अफवाज और कौम में इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। आर्मी चीफ ने SIFC ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दामात में ताउन किया, मुलाज़मतें पैदा करने और मौशी तरक्की की हिमायत की। आर्मी चीफ मजहबी हम आहंगी, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देते हैं, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर से दरपेश चैलेंजेस को तस्लीम करते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ से मुतालिक लिखा जाने वाला ये मजमून एक गैर मामूली इशाअत है। कोई शक नहीं, जनरल आसिम मुनीर ने कौम को यकजा करने, मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया। पिंडी टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद 26, मोहम्मद रिजवान 25, सलमान आगा 1 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की छठी विकेट 155 रन पर गिरी। इंग्लैंड की बढ़तरी खत्म करने के लिए 100 से ज्यादा रन दरकार। सऊद शकील की निस्फ सेंचुरी मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मुत्तहदा अरब इमारात में गर्दो गुबार का तूफान, शारजा में सड़क के करीब मट्टी का बगोला, शहरी ने मंजर कैमरे में महफूज कर लिया। फाइनल का टिकट कौन कटाएगा, कौन सेमीफाइनल से घर जाएगा। इमर्जिंग एशिया कप T20 के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। दोपहर 2 बजे दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका टकराएंगे। शाम 6:30 बजे भारत और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। इवेंट की चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इमराती फनकारों की परफॉर्मेंस के साथ रिवायती खाने भी सजे।